قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایران اور ترکی نے اقوام متحدہ کے بڑے پلیٹ فارم پر اپنے دشمنوں کو آنکھیں دکھا ہی دیں اور بتا دیا کہ اب صورتحال اور عالمی طاقتوں کا توازن بدل گیا ہے۔ کوئی کسی بھول میں نہ رہے، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہمیں کسی کی پابندیوں کی اب کوئی فکر نہیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے امریکہ کو سرِ عام بڑی دھمکی دے ڈالی ہے اور بتائیں گے کہ طیب اردگان نے اسرائیل سے متعلق کون سا ایسا بیان دے دیا جس کے بعد اسرائیلی مندوب کو ایوان سے اٹھ کر بھاگنا پڑا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اردگان اپنی حد میں رہے، لمٹ کراس نہ کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب میں کشمیر کی آزادی کا اعلان کرنے پر بھارت سرکار کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ بھارتی سرکار اور میڈیا آپے سے باہر۔ طیب اردگان اور ایرانی صدر نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں بڑے کھڑاک کر دیے۔ طیب اردگان نے اپنے خطاب میں واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر بھارت سے لینے کا وقت آ گیا ہے، کشمیر کو آزاد کروا کر رہیں گے۔ طیب اردگان کا اقوام متحدہ میں دبنگ اعلان، ترکی کشمیر کو ہم سے چھین لے گا، بھارتی میڈیا میں ماتم شروع۔ اردگان نے بھی بھارت کے طوطے اڑا دیے۔ اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر تنازع کشمیر کو سلگتا ہوا مسئلہ قرار دے دیا۔ ترک صدر اردگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی۔ اردگان نے اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنا ہے تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا۔ کشمیر آج بھی ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آن لائن خطاب میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ ایک برس قبل کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ترک صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان اور ترکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ترک صدر سعودی عرب کے مقابلے میں ایک نیا اسلامی بلاک بنانے اور اس کی قیادت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ترک صدر کے اس بیان کے بعد بھارت کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب ٹی ایس تیرومورتی نے کہا کہ ترکی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ تیرومورتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، یہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے سوا کچھ نہیں، بھارت اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری جانب پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کشمیری عوام کے حقوق کی آواز بلند کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ترک صدر کی تقریر کا ایک حصہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کی اٹل حمایت کشمیریوں کے لیے جد و جہد کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کے دبنگ لیڈر اردگان مسئلہ کشمیر پر خاموش نہ رہے۔ انہوں نے جہاں بھارت کی بینڈ بجائی، وہیں انہوں نے اسرائیل کی بھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اقوام متحدہ کے 75ویں سالانہ اجلاس میں طیب اردگان نے اسرائیل پر کڑی نکتہ چینی کی۔ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اسرائیلی مندوب اقوام متحدہ کے اجلاس سے واک آؤٹ ہی کر گئے۔ ترک صدر نے کہا، مقدس مقامات کی جانب بڑھتے گندے ہاتھوں کو روکنا ہوگا۔ ترکی فلسطینی عوام کی رضامندی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اردگان نے اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ صدر طیب اردگان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسرائیل پر کڑی تنقید پر اسرائیلی سفیر کمرہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اردگان کا کہنا تھا کہ مقدس مقامات کی جانب بڑھتے گندے ہاتھوں کو روکنا ہوگا۔ ترکی فلسطینی عوام کی رضامندی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔
طیب اردگان نے کہا کہ مقدس مقامات کی میزبانی کرنے والے القدس کے احترام کی جانب بڑھنے والے گندے ہاتھوں کی جرأت مندی ہر گزرتے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ فلسطینی مظلوم عوام اسرائیل کی تمام تر جارحانہ پرتشدد اور حوصلہ پست کرنے کی پالیسیوں کے خلاف نصف صدی سے زائد عرصے سے مزاحمت کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ڈیل آف سینچری فلسطین پر مسلط کیے جانے کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ترکی فلسطینی عوام کی رضامندی نہ ہونے والے کسی بھی منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا۔ بعض ممالک کا اس چال میں حصے دار بننا اسرائیل کی گندی چالوں میں معاونت فراہم کرنے سے بڑھ کر کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے منافی القدس میں سفارت خانے کھولنے کے ارادے کا اظہار کرنے والے ممالک مسئلہ فلسطین کو مزید گمبھیر بنانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے کو صرف اور صرف 1967 میں وضع کردہ سرحدوں کی بنیاد پر دارالحکومت مشرقی القدس ہونے والی ریاست فلسطین کے قیام کی بدولت ہی حل کیا جانا ممکن ہے۔ اس سے ہٹ کر تمام تر کوششیں بے معنی، یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہیں۔ دوسری طرف ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی پابندیوں کو مسترد کیا جانا ایران کی بہت بڑی فتح ہے۔ ایرانی ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائے جانے والے کابینہ اجلاس میں ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم نے اقوام متحدہ میں ایک عظیم سیاسی، قانونی اور سفارتی فتح حاصل کی ہے۔ حسن روحانی نے کابینہ اجلاس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر پابندیوں کی کوششوں کو مسترد کرنے کو ایران کی فتح قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی عوام کی حمایت اور مزاحمت میں پوشیدہ ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا، امریکہ جان لے، اب ہمیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں۔ چین ہمارا اچھا ہمسایہ ہے۔ ہم چین کے ساتھ مل کر ترقی کا ایک ایسا نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت جلد پوری دنیا دیکھے گی۔ ایرانی صدر کے رد عمل میں امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ حسن روحانی کی باتیں محض دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے کا مظاہرہ تھا۔ امریکہ نے اپنی روایتی زبان استعمال کرتے ہوئے ایران پر الزام لگایا کہ دنیا میں دہشت گردی کا اہم ترین سرپرست اور سپورٹر تو ایران ہے۔ اس نے مشرق وسطیٰ میں تنازعات کو جنم دیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، امریکہ کی دہشت گردی کی ٹرم اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ دنیا جان چکی ہے جس بھی ملک پر امریکہ نے کوئی پابندیاں لگانی ہوں، اس ملک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے۔ اب امریکہ کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے دانشمندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو امریکہ کی پوری دنیا میں بات سننے والا کوئی نہ بچے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔